حج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور حج کے لغوی معنی مقصد زیارت ہیں اور اصطلاحی شرح میں شرائط و ضوابط کے ساتھ خاص مقررہ ایام میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وقوف عرفہ مزدلفہ کرنا، پھر منی میں رمی اور صفا و مروہ کی سعی کرنا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر خوشبو کے پراگندہ سر رکھنا۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز میں لبیک کہنا اور خون بہانا، یعنی کہ قربانی دینا۔ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 96 اور 97 میں کہ سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ مکہ میں ہے، جو تمام جہانوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، جو کوئی اس میں داخل ہوا امن میں ہو گیا۔ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس جگہ پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 26، 27، 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر میں جگہ مقرر کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہاں شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف و قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل یا اونٹوں پر آئیں تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے فائدے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زادِ راہ اور سواری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری عمر میں حج ایک بار فرض ہے، جو زیادہ کرے تو وہ نفل ہے، اور جو شخص حج کا ارادہ کرے وہ جلد حج کرے، اور فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ تو اسلام میں ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پہ حج و عمرہ کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو دور کرتے ہیں، جس طرح بٹی لوہے سونے چاندی کی میل کو دور کرتی ہے، اور فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، اور رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور وہ گناہ کا کام نہ کرے، نہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، وہ لوٹ آئے گا گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا گویا اس کی ماں نے آج ہی اسے پیدا کیا ہو۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے لیے نکلا پھر راستہ میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج و عمرہ یا جہاد کرنے والا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لبیک کہتا ہے تو اس کے ارد و گرد کی ہر چیز، درخت، پتھر لبیک کہتے ہیں جہاں تک کہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا حج و عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری کو حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور فرمایا مجھ سے حج کے مناسک یعنی کہ طریقے سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، حج کے مہینہ میں صرف حج کی نیت کرنا۔ دوسرا حج قران، حج کے مہینہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا۔ پھر حج تمتع، حج کے مہینے میں پہلے عمرہ کا احرام باندھنا، عمرہ ادا کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا احرام باندھنا اور پھر حج کرنا۔ حج کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا اخلاص سے نیت ہے اور للہیت ہے، یعنی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی کی رضا حاصل کرنا ہے۔ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کریں۔ للہیت وہ جذبہ ہے جو ہر نیک عمل کو نفسیانی خواہشات، ذاتی مفاد اور ریا و نمائش سے پاک کرتا ہے، جو تکمیل ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے ہی روکا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ سورۃ الانعام 162 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری نماز، میری تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسرا تقاضا حب الہی ہے، یعنی کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ دراصل محبت میں انسان ہر قسم کی تکلیفیں، رکاوٹیں برداشت کر جاتا ہے۔ حج کی خواہش اور شوق بھی محبت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ حج کا ہر عمل محبت و وفا کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ جو لامکاں ہے، اپنے بندوں کی فطرت و جبلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے معمولی گھر کو اپنا گھر بنا لیا اور دعوت دی کہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آؤ، لبیک اللہم لبیک، یعنی کہ حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں میں کہتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تیسرا خوف الہی بھی ہو، یعنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ 196 میں کہ سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر گناہوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حج کے دوران شہوانی عمل نہ کرے، نہ ہی نافرمانی کرے اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے۔ اور حج کا چوتھا تقاضا اس کی روح کو سمجھا جائے۔ زندگی دراصل جسم اور روح کا مجموعہ ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جسم کے بغیر روح نہیں اور روح کے بغیر جسم ایک مردہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر عبادت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور دوسرے باطن۔ ظاہر وہ اشکال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں سکھائے ہیں، جیسے کہ نماز کا ظاہر قیام، رکوع، سجود ہے، اور باطن جو ہے وہ مقاصد جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتے ہیں، جیسے نماز کا باطن نیت کا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، حضوری کا تصور ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہی عبادت کا مقصد پورا کرتی ہے۔ ظاہری اشکال سے نماز ادا تو ہو جاتی ہے مگر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کے بھی ظاہری مناسک بھی ہیں اور باطنی بھی۔ اگر ظاہری مناسب کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کو بھی پا لیں تو پھر حج سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور حج کی قبولیت بھی ہوگی، ورنہ ایک مشقت ہوگی۔ حج کے مناسک اور روح کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، بلا شبہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ محبت اور تحریک کے مرکز کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حج کے مناسک کو قرآن میں شعائر اللہ کہا گیا ہے اور حج کے تمام اعمال خدا پرستی کی کسی نہ کسی حقیقت کو محسوس کرانے کے لیے علامت کے طور پر مقرر کیے گئے ہیں، اور یہی حقیقتیں حج کی روح بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں۔ تمام عبادات اصلاً حقائق کی یاد دہانی ہے۔ نماز اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اپنے خالق کے سامنے جھکے رہو، یہ غفلت کا علاج ہے۔ زکوٰۃ یاد دہانی ہے کہ مال اصلاً اللہ ہی کا ہے اور یہ دنیا سے بے رغبتی کا علاج ہے۔ روزہ یاد دہانی ہے کہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے، خواہشات کا علاج ہے، اور حج میں تمام عبادات کی روح جمع کر دی گئی ہے۔ حج کے لیے کافی رقم خرچ ہوتی ہے۔ روزہ کی مانند احرام میں کچھ حلال چیزیں ہی حرام ہو جاتی ہیں، اور گھر بار چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت ہے۔ حج پورا شیطان کے خلاف جہاد کی علامتی مشق ہے۔ پھر حج کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ حج حلال کمائی سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، جب کہ اس کا کھانا پینا لباس سب حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور حج کا چھٹا تقاضا حقوق العباد ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بڑے گناہ جو بھی حقوق اللہ کے متعلق ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملہ میں تلافی کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس پر کوئی زیادتی کی اسے معافی بھی مانگے اور اس کی تلافی بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی قرض لیا ہوا ہے تو وہ پہلے واپس کریں، اگر وہ دنیا میں نہیں تو اس کے لیے صدقہ کریں اور اس کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور سب صاحب استطاعت کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔